الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم وقد روي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب أخرجه ابن ماجہ۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اسلام کے اندر الوداعی جمعہ اور اس طرح کی نام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج کل اس طرح کے ترانے اور اس طرح کے گیت گائے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا ہمارے ہاتھوں سے نکل جانا یہ تو افسوس کی بات ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، جس کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ اگر اس کو قیمتی بنایا جائے، اس لیے ایک تو افسوس کرنا چاہیے کہ مبارک مہینہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اب آئندہ سال کس کو نصیب ہوتا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ گزشتہ سال کئی علماء تھے دنیا میں، کئی ہمارے پہچاننے والے تھے، لیکن آج وہ بیچارے قبروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آئندہ سال تک کس کی زندگی رہتی ہے۔ اس لیے ہر آن گناہوں سے بچتے رہیں اور نیکیوں کی توفیق کو غنیمت سمجھتے رہیں۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ رمضان المبارک کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں چلو بوال ختم ہو گیا، اچھا ہوا، چلو نکل گیا، رمضان ہو گیا۔ نہیں، اس لیے بعض علماء نے بار بار گنتے رہنے کو منع کیا کہ روزوں کو بار بار گنا نہ کریں، جس سے بوجھ ہونا معلوم ہوتا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں فکر یہ کرنی ہے کہ یہ جو روزے رکھے تھے وہ قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، جو تراویحاں پڑھی وہ اللہ کے یہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ کو منانا چاہیے۔ ہر عمل کے پیچھے استغفار کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو منائیں۔ اس لیے ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اعظام، حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لطائف المعارف میں تحریر فرماتے ہیں کہ کان السلف الصالح یجتہدون فی اتمام العمل و اکمالہ و اتقانہ۔ ہمارے جو اسلاف گزرے وہ ہر عمل کو مکمل طور پر اچھی طریقے سے مضبوطی کے ساتھ عمل کو کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ عمل مکمل ہو، کوئی اس میں جھول نہ پڑ جائے،
کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، مضبوط طریقے سے کرتے تھے۔ ثم یہتمون بعد ذلک بقبولہ، پھر وہ اس عمل کر لینے کے بعد فکر کرتے تھے اس کے قبول ہونے کی۔ ہاں، ان کو ہم رہتا تھا، فکر رہتا تھا کہ وہ عمل جو ہوا وہ قبول ہوا یا نہیں۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آگے لکھتے ہیں وَيَخَافُونَ مِنْ رَدِّهِ، اور اس کے ریجیکٹ ہونے سے وہ ڈرتے تھے۔ بھئی کون ہے جو اپنی عبادت کے اوپر اطمینان کر لے کہ قبول ہی ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، یہ اس کا احسان ہوگا۔ ہم لوگ تو ایسے بھی، اللہ ہمیں معاف فرمائے، کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہے، ادھر ادھر کی بات ہو جاتی ہے، اس لیے فکر کریں کہ اللہ اس کو قبول کرے۔ قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، وہ لوگ جو کچھ مال دیا وہ دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے، دے کر بھی ڈرتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کی رضا ہے کہ نہیں، اللہ ناراض نہ ہو جائے، قبول ہے بھی کہ نہیں۔ چنانچہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کو نقل کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کونوا لقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل، تم جو عمل کا اہتمام کرتے ہو اس سے زیادہ عمل کے قبول ہونے کا کرو اہتمام۔ کونوا لقبول العمل اشد اہتمام، آپ کا جو عمل کا اہتمام ہے اس سے زیادہ پھر قبول ہونے کا اہتمام کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں الم تسمعوا قول اللہ عز وجل، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے، تقوی والوں سے قبول کرتا ہے۔ حابیل اور قابل دو بھائیوں کا جو جھگڑا تھا عورت کے بارے میں، دونوں نے قربانی پیش کی تھی، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی ریجیکٹ ہوئی، تو جس کی ریجیکٹ ہوئی اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور اس نے کہا کہ تیرا کیوں قبول ہوا؟ کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو تقوی والوں سے قبول کرتا ہے، پرہیزگاری والوں سے قبول کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس لیے عمل کے بعد زیادہ اہتمام اس کا کرو کہ وہ قبول ہو جائے۔ حضرت فضالہ بن عبید کے حوالے سے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا لَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَقَبَّلَ مِنِّي مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ احب الی من الدنیا وما فیہا، مجھے یہ بات معلوم ہو جاوے کہ میری طرف سے اللہ نے ایک رائی کے دانہ برابر عمل کو قبول کر لیا ہے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے دنیا وما فیہا سے، میرے پاس دنیا وما فیہا سب آ جاوے، اس کے مقابلے میں پسند یہ ہے کہ اللہ تھوڑی سی چیز مجھ سے قبول کر لے۔ اصل قبولیت ہے میرے بھائیوں۔ اور ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الخوف علی العمل، بھائی عمل کے اوپر خوف کرو، ڈرنا ہے عمل کے اوپر، اللہ یتقبل، قبول نہ کیا جائے، عمل قبول نہ کیا جائے، اس پر زیادہ ڈرو عمل کے مقابلے میں۔ اور عطا سلمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحذر الاتقاء علی العمل اللہ یکون للہ، اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی عمل اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے نہ ہو، اس سے آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ خیر، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ابھی 2 دن باقی ہے، پتہ نہیں
کل چاند دیکھنا ہے سیٹرڈے کو، ہوتا ہے تو پھر سنڈے کو عید ہے، ورنہ پھر منڈے کو، تو اللہ کو منائے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول کر لے۔ اب دوسرا ایک عمل ہے، وہ مجھے بتانا ہے، اگر کل چاند ہوتا ہے سیٹرڈے کو تو پھر چاند کے بعد جو رات آئے گی، یعنی سنڈے اور سیٹرڈے کے بیچ کی رات، جس کو عید کی رات کہتے ہیں، ہم لوگ اپنی عید کی تیاری میں اور اپنے گھروں، اپنے خود کے مشاغل کے اندر ایسے بیزی اور مشغول ہو جاتے ہیں کہ اس رات کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے۔ وہ لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، بدلے کی رات ہوتی ہے۔ عید کا دن یوم الجائزہ، بدلے کا دن، اور رات لیلۃ الجائزہ۔ لیکن آدمی تراویح جہاں تک ہوتی ہے وہاں تک تو اہتمام کرتا ہے، چاند کے بعد اپنی مٹھائی وٹھائی اور پتہ نہیں اور مشاغل میں مشغول ہو کر اس رات کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ احادیث شریفہ کے اندر عید کی رات میں عبادت کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ چنانچہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا لیلۃ الفطر و لیلۃ الاضحی لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عید الفطر کی رات کو اور عید الاضحیٰ کی رات کو زندہ کرے گا، یعنی اس میں عبادت کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے گا، رات کو بیدار رہے گا عبادت کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، صدقات و خیرات کے ساتھ، لم یمت قلبہ، اس کا دل مرے گا نہیں۔ جس دن یوم تموت القلوب، جس دن دوسرے دل مرے ہوئے ہوں گے، ہاں اس دن اس آدمی کا دل نہیں مرے گا۔ المتجر الرابع، علامہ دمیاطی کی کتاب ہے، اس میں روایت طبرانی کے حوالے سے نقل کی ہے۔ اس سے عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی رات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ دوسری ایک روایت جس کو ابن ماجہ میں نقل کیا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلتی العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو آدمی دونوں عید کی راتوں کو عبادت کرے گا، جو کھڑا رہے گا، کھڑا رہنے کا معنی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، عبادت کرے گا ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کا دل مرے گا نہیں۔ جس دن دوسرے دل مرے ہوئے ہوں گے، ارے جس دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اس وقت کا منظر کیسا ہوگا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اولین و آخرین سارے لوگ اللہ کے دربار میں ہوں گے اور ہر ایک کی پیشی ہوگی، اس دن دلوں کا حال کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عید کی راتوں کو عبادت میں گزارے گا، اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا، کہا اس دن اس کا دل نہیں مرے گا۔ ایک اور روایت ہے جس کو الترغیب و ترہیب میں نقل کیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، جو آدمی 5 راتوں کو بیدار رہے گا، 5 راتوں کو زندہ کرے گا، وجبت لہ، اصل تو زندگی عبادت سے ہے بھائی، عبادت ہے تو زندگی ہے، جہاں عبادت نہیں ہے وہاں موت ہے۔ جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب وہ مقصد ہی نہ ہو، مقصد ہی کو پورا نہ کرتا ہو تو پھر زندگی اور موت برابر ہے۔ تو رات کی زندگی یہ ہے کہ رات کو عبادت سے زندہ کیا جائے۔ فرمایا کہ جو آدمی 5 راتوں کو بیدار رہے گا، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ الترویہ، ترویہ کی رات، لیلۃ عرفہ، عرفے کی رات، لیلۃ النحر و لیلۃ الفطر و لیلۃ النصف من شعبان۔ ایک ہے لیلۃ الترویہ یعنی 8ویں ذی الحج، لیلۃ عرفہ 9ویں ذی الحج، لیلۃ النحر 10ویں ذی الحج و لیلۃ الفطر 1 شوال۔ اسلام میں پہلے رات آتی ہے، بعد میں دن آتا ہے۔ ابھی جو رات آئے گی وہ سیٹرڈے کی رات ہوگی۔ تو
پہلی شوال یعنی عید الفطر کی رات اور 15ویں شعبان، ان راتوں کو جو بیدار رہے گا اللہ کے سامنے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ روایت ترغیب و ترہیب کے اندر ہے۔ تو دیکھیے میرے عزیزو، اس بات کی طرف توجہ کم دی جاتی ہے کہ مبارک رات آتی ہے، ہم اپنے کاموں کے اندر ایسے بیزی اور مشغول ہوتے ہیں، یا یہ سوچ کر کہ چلو اب تو رمضان ختم ہو گیا، جو کام رمضان سے پہلے ہوتے تھے پھر اب شروع کرتے ہیں، لغویات اور لہویات کے اندر آدمی مشغول ہو جاتا ہے اور یہ رات نکل جاتی ہے۔ بدلے کی رات ہے، دنیا کا کوئی عقل مند آدمی بدلہ لینے کے موقع پہ غائب نہیں رہتا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا، اپنے حبیب کے ذریعے یہ باتیں ہم کو بتلا دی کہ دیکھو امت اس کے اندر غافل نہ ہو جائے، یہ مبارک موقع ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے کہ یہ عید الفطر کی رات آ رہی ہے۔ اب عید الفطر کے دن کا کیا مسئلہ ہے وہ بھی سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ جب یہ مبارک دن اللہ نے دیا ہے تو اس کو ہم علی منہاج السنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم گزارے، تو یہ خوشی کا دن ہمارے لیے عبادت والا بن جاوے، اور حضور کے طریقے کو ہم اپنائیں گے تو اس میں لطف کچھ الگ ہی ہوگا، اس لیے کہ اسلام کے ہیرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا میں خیر اور برکت ہے۔ اب یہ کہ عید کے دن میں بیان کروں اور آپ کو کہوں کہ بھئی غسل کر کے آ تو چکے ہیں، اب کیا کہنے کا، غسل کر کے آ گئے، اس لیے میں نے سوچا کہ مناسب ہے کہ عید کی کچھ موٹی موٹی سنتوں کو بھی بتلا دیا جاوے تاکہ لوگ اس دن اس کا اہتمام کریں۔ چنانچہ ابن عابدین شامی نے بلکہ تنویر الابصار کے اندر یہ عبارت لکھی ہے، وَنَدُبَ يَوْمَ الْفِطْرِ أَقْلُهُ حُلْوًا وِطْرًا وَلَوْ قَرَوِيًّا یا قرویًا، عید الفطر کے دن میٹھا کھانا یہ سنت ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کی رات کو صبح جلدی بیدار ہو جائیں۔ معاف کرنا، ہم لوگ عید کی نماز کو تو اتنی اہمیت دیتے ہیں، فجر کی نماز جو فرض ہے اور فرض کا نمبر پہلے ہے اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، اس لیے پہلے نمبر پر صبح میں جلدی اٹھیں، جلدی اٹھنے کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، فرض کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے، اس لیے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد عید الفطر کے دن اچھے کپڑے پہنیں، آپ کے پاس جو اچھے سے اچھے کپڑے ہو جس میں خلاف شرع بات نہ ہو، لال کلر کے نہ ہو اور ریشم کے نہ ہو، پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا نہ ہو، عورتوں جیسی سٹائل میں نہ ہو، کیونکہ یہ سب باتیں کہنی پڑ رہی ہے۔ آج کل تو اللہ معاف کرے بال بھی اس طرح کے کٹواتے ہیں کہ جو بالکل قسم کھانی پڑے کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے، کیونکہ غیر کے طریقے پہ آج بال کاٹنے کی ایسی سٹائل ہو گئی ہے جس کو قزح کہتے ہیں، شریعت میں جس کو منع کیا گیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزح۔ بہت سارے لوگ اپنی اولاد کو عید کے موقع پہ بال کٹواتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یا تو پورے کٹوا دو یا پورے سنت کے مطابق رکھو، یا تو پورے سیم کاٹو یا پورے نیچے منڈوا لو۔ اسلام کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال رکھنا ثابت ہے، لمبا، وفرا اور جمعہ، 3 طرح کے بال رکھتے تھے حضور، لیکن اگر کاٹنا چاہتے ہیں تو کٹوا بھی سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا زیادہ تر کٹوانا منڈوانا ثابت ہے۔ تو عید کی خوشی کے اندر یہ نہ ہو جائے کہ ہم خلاف شرع بال کٹوا لیں، تو بال بھی کٹوائیں تو سنت کے، شریعت کے مطابق کٹوائیں،
دوسری بات یہ ہے کہ غسل کریں اور غسل میں مسواک بھی کریں. مسواک ہمارے حنفیوں کے ہاں وضو کی سنت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، بعض ائمہ کے یہاں وہ نماز کی سنت ہے، لیکن حنفیہ وضو کے اندر سنت قرار دیتے ہیں. ظاہری بات ہے نماز سے پہلے اگر کوئی مسواک کرنے جائے گا تو دانتوں کے اندر سے خون نکل گیا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے وضو کی سنت قرار دیا حنفیوں نے. وہ بھی ان کے پاس بھی دلائل ہے. تو بھائی مسواک بھی کر لیں اور غسل بھی کر لیں، خوشبو بھی لگا لیں اور اچھے سے اچھا کپڑا پہنے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا شریعت کے دائرے میں رہ کر خلاف شرع لباس نہ پہنے. اور کوئی میٹھی چیز کھا کر جاوے. میٹھی چیز چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھواروں کا، کھجور کا دستیاب ہونا بہت آسان تھا، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر تشریف لے جاتے تھے. آج بھی کھجور کھا کے جاوے. میں نے پہلے بھی اپنے کبھی بیان میں، عید کے بیان میں کہا تھا کہ میٹھی چیز اس لیے مسنون ہے کہ میٹھی چیز کے اندر انرجی زیادہ ہوتی ہے. اور بعض کتابوں میں نے پڑھا، طب کی کتابوں میں، کہ انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ میٹھی چیز کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے، اس لیے اس طرح کی دوائیوں کو میٹھا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس کے اوپر کا کور میٹھا ہوتا ہے. خیر، تو میٹھی چیز میں انرجی ہے. آدمی نے 29 دن کا 30 دن کا روزہ رکھا ہے، روزہ رکھ کر پھر جب جائے گا کمزوری محسوس ہوگی، اس نے کہا کہ پہلے سے کھا لے. کھانا اس لیے کہ رمضان اور غیر رمضان میں فرق ہو جاوے کہ اب روزہ نہیں رہا ہے تو پہلے کھا لے. اور میٹھا اس لیے کھاوے تاکہ انرجی مکمل ہو. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کھجور اس لیے کھاوے کہ وہاں آپ کو نماز پڑھنا ہے، خطبہ سننا ہے، دیر ہوگی تو پیشاب کا تقاضا نہ ہو جائے. مجھے یاد ہے اچھی طرح علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ کھجور کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ پیشاب کو روکتا ہے. انرجی تو اس میں بہت ہے، کئی انڈوں کی طاقت ہے اس کے اندر، لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ پیشاب کو روکتا ہے. تو کھجور کھا کر جاوے. 3 عدد ہے، 5 عدد ہے، 7 عدد ہے، طاق عدد میں کھا کر جاوے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا صدقہ فطر ادا کر دے. ہمارے فیجی کے اندر $728 یہ نصاب ہے. جہاں کہیں جو نصاب ہو، 619 گرام سلور کے جو دام ہے وہ آدمی کو، جس کے پاس ہوگا وہ صاحب نصاب ہوگا. عید کی شام کو، عید کی صبح صادق سے پہلے جس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، اب اگر چاہے رمضان میں لوگوں نے زکوٰۃ دی ہو، زکوٰۃ دیتے دیتے اس کا مال وہاں تک پہنچ گیا ہو، اس کو بھی صدقہ فطر نکالنا پڑے گا. اس لیے کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے نصاب پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے. یہاں پر بہت زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے. ایک آدمی پر برس سے زکوٰۃ فرض ہے، لیکن رمضان میں زکوٰۃ وہ نکالتا ہے، رمضان سے 2-4 دن پہلے اس کے پاس لمبی چوڑی رقم آ گئی، وہ سوچتا ہے کہ اس پہ تو سال نہیں گزرا. ارے اس پہ سال نہیں گزرا، تو صاحب نصاب ہے، تجھے سال اس پر گزرنا ضروری نہیں ہے. جس دن تم نصاب کے مالک ہوئے تھے اس پہ سال گزرنا ضروری تھا. خیر یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، لیکن صدقہ فطر میں سال کا گزرنا ضروری نہیں. آدمی اتنے مال کا مالک ہو جائے، اس کو اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، سب کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا پڑے گا. ایک صدقہ فطر کی مقدار 2.25 کلو 1 kg 3/4 گرام 3/4 کلو گرام اتنا گیہوں یا گیہوں کا آٹا دینا ضروری ہے. اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اس کی قیمت دینی چاہیے. آپ جانتی ہیں اپنے کون سے گیہوں کھاتے ہیں، اس کے مطابق اپنا صدقہ فطر نکالے. یہ حساب ہے اس کا جو شرعی اعتبار سے حدیث کے اندر آیا ہے. اپنا صدقہ فطر نکالے. صدقہ فطر عیدگاہ میں پہنچنے سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، تاکہ غریب بھی
آپ کے ساتھ عید میں شریک ہو سکے۔ اگر آپ نے عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کیا تو وہ ایک نارمل صدقے کی طرح سمجھا جائے گا، اور عید کی نماز سے پہلے ادا کیا تو وہ ایک صدقہ فطر جس کو واجب صدقہ کہتے ہیں وہ سمجھا جائے گا۔ خیر، تو صدقہ فطر پہلے ادا کر دے اور پیدل جاوے عیدگاہ کی طرف۔ اگر بہت دور ہو تو گاڑی لے کر جاوے، سواری پر جاوے، لیکن سنت یہ ہے کہ چل کر جاوے۔ اور دوسری روایات میں ہے کہ ایک راستے سے عیدگاہ جاوے اور دوسرے راستے سے واپس آوے۔ اس کے اوپر علامہ عینی نے تقریباً 20 سے زیادہ حکمتیں بیان کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیوں کرتے تھے کہ ایک راستے سے تشریف لے جاتے، دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ اس کی اتنی حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ جس راستے سے جائیں گے وہ راستہ گواہ بنے گا، آئیں گے تو وہ راستہ گواہ بنے گا۔ جس راستے سے جائیں گے ادھر والوں کو سلام کا موقع ملے گا، ادھر دوسرے لوگوں کو سلام کا موقع ملے گا۔ اگر کچھ خرچ کرنا ہے تو ادھر کے راستے میں جو غریب ہوں گے ان کو ملے گا، آتے وقت ادھر والوں کو کئی حکمتیں اس کے اندر ہے۔ خیر، اور دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز سے پہلے گھرے کوئی نفل نماز نہیں ہے، اور عید کی نماز سے پہلے اور نماز کے بعد عیدگاہ میں کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ عید کی نماز ہو جانے کے بعد اپنے گھرے آ کے 2-4 رکعت نفل نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ باقی عید کی نماز سے پہلے گھر پہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور راستے میں جب جاوے عیدگاہ تو آہستہ سے تکبیر کہتے ہوئے جاوے۔ شامی کے اندر جو تنویر الابصار ہے اس کے اندر تو لکھا ہے کہ راستے میں تکبیر نہ کہے، لیکن علماء کا اختلاف اس میں نہیں ہے کہ تکبیر کہے یا نہ کہے، اس میں اختلاف ہے کہ زور سے کہے یا نہ کہے۔ بقرعید کے موقع پہ زور سے تکبیر کہتے ہوئے جانا ہے، رمضان کی عید کے اندر آہستہ آہستہ۔ واللہ عالم بالصواب، اس کی حکمت مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہی تھی، واللہ عالم، اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور غلط ہے تو پھر میری غلطی ہے۔ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو عمل کیا ہے اور یہ جو خوشی کا دن ملا ہے، اس عمل کو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کتنے روزے رکھے، کیسے رکھے۔ تو اس نعمت کے اوپر تکبیر کہنا ہے تو آہستہ کہنا ہے، اور بقرعید کے موقع پہ آدمی کو کھلم کھلا جانور کو ذبح کرنا ہے، اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ قربانی کر رہا ہے تو اس میں گویا کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے اوپنلی، تو اوپنلی تکبیر کہتے ہوئے جاؤ تاکہ تمہارے دل کے اندر اللہ کی بڑائی کا تصور ہو۔ اور رمضان کے روزے آپ نے سیکریٹلی رکھے ہیں، کیونکہ روزہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اس میں اخلاص اتنا ہوتا ہے، یا میں ہی اس کو بدلے میں دیا جاؤں گا۔ تو یہ سب باتیں ہیں رمضان المبارک کی جو عید جس کو عید الفطر کہتے ہیں، اس کے اندر ایک بات اور کہہ دوں کہ ان دنوں کے اندر بہت سارے گناہ کا وجود ہو جاتا ہے۔ غیر محرم کے ساتھ مصافحہ کرنا، چچا کی لڑکی ہو یا خالہ کی سگی خالہ کی لڑکی ہو یا پھوپھا کی لڑکی ہو، یا یہ سب محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے، اس کے سنگے نکاح ہو سکتا ہے۔ لہذا مردوں کا ان کے ساتھ مصافحہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ محرم کے ساتھ مصافحہ ماں کے ساتھ کرے، اپنی دادی کے ساتھ، سگی نانی کے ساتھ، سگی خالہ کے ساتھ، سگی پھوپھی کے ساتھ کرے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سگی بہن کے ساتھ کرے، بیوی کے ساتھ کرے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن عید کے موقع پہ اس طرح کے جو مصافحے ہوتے ہیں وہ ناجائز ہوتے ہیں، تو یہ گناہ کے کام عید کے دن اور زیادہ برے ہو جاتے ہیں۔ عام دنوں میں تو ہے ہی برے، لیکن ایسے دنوں کے اندر گناہ کرنا اور برا ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچیں، تمام قسم کے گناہ۔ جو شیطان رمضان کے مہینے میں پردہ ڈال کے بند کیا تھا، اس کو عید کے دن یہ خود سوچ کر
کہ چلو تھوڑا نیوز دیکھیں گے اور پھر نیوز سے جا کے آگے کے جو پروگرام چھوٹے ہوئے ہیں اس کی قضا کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ لاک ڈاؤن اور یہ سب چیزوں کو سمجھو، یہ سب ہماری ہی خود کی لائی ہوئی مصیبت ہے، اس لیے سارے ہر قسم کے گناہ سے توبہ کر لو، اللہ کو منا لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، باقی ماندہ دنوں کی اور ان آورز کی، ان گھنٹوں کی قیمت سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، تراویحوں کو قبول فرمائے، صدقات و زکوٰۃ کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی روزے کا جو مقصد تقوی ہے وہ تقوی ہماری زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرمائے، بدن کے ہر عضو کا تقوی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔